اگر کسی بھی ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، کسی ملک میں سرمایہ کار اور سرمایہ کاروں کو آنا ہے، اور وہ یہاں جب اس طرح کا ماحول دیکھیں گے کہ مختلف ممالک کے وفود آئے ہوئے ہیں اور ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایک شہر کنٹینرستان بنا ہوا ہے اور وہاں پر احتجاج چل رہا ہے، تو کیسے پھر یہ ملک معاشی طور پر ترقی کر سکے گا؟ جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں پہ اگر کوئی جو بھی انویسٹر آئے گا وہ اپنے رسکس کو جو اس نے اس جگہ پہ، جیسے جنگل میں آپ کہیں گھر بناتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ یہاں پہ شیر ہوگا تو کیا ہوگا، چیتے ہوں گے، جانور ہوں گے، جنگلی جانور ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ اس حساب سے اپنا پریپریشن کر کے آتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ہیلتھی کمپٹیشن والا سویلائز جو جسے آپ کاروبار کہتے ہیں وہ ماحول نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہ لے کے آئیں۔ اور اس کے لیے یہ جو آپ نے فرمایا انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز میں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آئی ہے، بٹ فرینکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری یا ابتری بہت ہی سطحی اس کی وہ ہے، ایک ریفلیکشن ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک لانگر ٹرم ویو دیکھنا ہوگا، اور جس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ان بنیادی مسائل کو دیکھیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک 75 سال میں دائروں کے سفر میں چل رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو باز گشت ہو رہی ہے، جس کے لیے آج میرا خیال ہے لائرز کا کنونشن بھی تھا، آپ دیکھیں کس قسم کے مسائل ہیں کہ جن کو ہم آج تک طے نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ ایک ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا جب اس ملک کی سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں گی۔ سیاسی پارٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں دوسری آئینی ترمیم کے اندر یہ شک لے کے آئے تھے کہ اگر نو کانفیڈنس کے موقع پہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے اور اگر وہ نو کانفیڈنس یعنی سکسیڈ نہیں کرتا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی، یعنی اگر میجورٹی میں نہیں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی نئی شک نہیں تھی جو عمر طا بندیال یا منیب اختر صاحب کی جو ججمنٹ میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کے ملک کے لوگوں کو چھوڑیں، اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھیں۔ اب یہ پاور سیکٹر کی جس طرح بات ہے، یہ ایک ویلکم بات ہے کہ اگر ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا جائے کہ بھائی آپ کو ہم نے کاسٹ پلس بیسس کے اوپر لگا کے دیے تھے، آپ کی IRR جو بھی ہم نے لکھی ہوئی تھی اس گارنٹی سے بہت زیادہ آپ نے کمائی کی ہے، مہربانی فرمائیں اور اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کریں۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے اگر آپ اس پہ دھونس لگائیں گے، ان کے بازو مروڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اب زبیر صاحب یہ والی چیز کرنے کا موقع تو ماضی کی حکومت کو بھی ملا، ظاہر ہے آپ لوگوں کی اپنی حکومت تھی، اس میں بھی یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ایک منطقی انجام تک معاملہ نہیں پہنچا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر احتجاج کرنا ہے، کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کے لیے موقع محل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کا وفد یہاں موجود ہے اور بڑے اہم MOUs یا تجارتی معاملات پر ڈسکشن چل رہی ہے، اگر کوئی دنیا کے 8 سے 10 بڑے ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ یہاں پر آنے ہیں، ایسے وقت میں اگر یہ کیوس کی سچویشن پیدا کی جائے گی تو کیا پیغام، کیا تاثر جائے گا دنیا کو؟ یہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آٹا گوندتے وہ ہلتی کیوں ہے؟ یعنی کہ ہم ذرا سے ہم کچھ بھی کریں، یعنی کہ آپ ایک تو ملک کی آئینی جو میک اپ ہے اس کو ڈیوسٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک پرائم منسٹر کے سیاسی پکڈ نامنی سے جو کہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا انچارج ہوگا اور وہ باقی جج بھرے گا، ایسی کانسٹیٹیوشنل عدالت جو کہ رسک جورسڈکشن کو انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ لے جائے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، تو یہ جو موجودہ عدالتیں ہیں یہ کیا کریں گی؟ ان حالات میں اگر ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ اور دوسری بات کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، اور ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم کتنے ملک دوست ہیں۔ خدا را ہمیں آپ کے کہنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کسی کے کہنے سے کہ ہم ملک کی انٹرسٹ کے خلاف ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کہنے سے، کیونکہ ہمارا رب جانتا ہے اور ہمارا پاسٹ ہے، جو ہمارا کانڈکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم کم از کم اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہے، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم احتجاج کریں گے، ہم نے کوئی ابھی آپ نے دیکھا ڈی چوک میں ہم نے کیا کیا، وہاں پہ ہم نے کوئی ایسا وائلنس کی طرف ہم گئے؟ ناٹ ایٹ آل۔ یہ جو ایکسیسو فورس ہم پہ استعمال ہوئی، سڑکوں کے اوپر خندقیں کھودی گئیں جن میں بعد میں لوگ، بھائی ہم سیولائزڈ لوگ ہیں، ہم کوئی جنگجو لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اسلحہ لے کے آ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ایسا ہوگا۔ آپ ہمیں پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرنے دیں، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو ہم کیوں پروٹیسٹ کریں گے؟
ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی کہ آپ ہمیں عمران خان صاحب کو فوراً جیل سے نکالیں. ہم کہہ رہے ہیں عدالتی نظام کو ٹھیک کریں تاکہ وہ خود بخود، خواہ وہ ہوں یا کوئی اور ہو، وہ اپنے میرٹ کے اوپر اس کو انصاف ملے. جب آپ ٹوٹلی بوگس کیسوں میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو اندر کر دیں گے اور اس کی جماعت سے آپ کہیں کہ آپ پروٹیسٹ بھی نہ کریں، تو یہ اس ماحول میں کوئی فورن انویسٹر آ کے کیا کرے گا؟ میرا صرف یہ پوائنٹ ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ اگر چیز سب کو سمجھ میں آ جائے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پاکستان فوج کی سینئر کمانڈ کے ساتھ کوئی ایشو ہے، ناٹ ایٹ آل. ہمیں یہ ہمارا یہ ایمان کا اب حصہ زبیر صاحب، ہے. چونکہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ابھی آگے ہونا ہے اور وہ ظاہر ہے اس پر اس وقت بہت زیادہ نظریں ہیں پوری دنیا کی، چونکہ پاکستان کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. اگر یہ احتجاج اور یہ سارا سلسلہ کوئی 2 ہفتے کے لیے اگر مؤخر ہو جاتا، یہ تعاون تنظیم کا اجلاس بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا، تو یہ جو انٹرنل ایشوز ہیں ہاؤس ان آرڈر تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. پہلے ہمارے مہمان آ جائیں، اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کر کے ہم انہیں رخصت کر دیں، پھر یہ والے معاملات تو بعد میں سیٹل ہو سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک سمپل گورنمنٹ ایک کام کرے، ابھی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نکال دیں ان کے چیف جسٹس بننے کا، اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لائیں گے، اور وہ بھی ہمارے ممبروں کو لوٹا بنائے بغیر. اگر آپ کے پاس ایک میجورٹی ہو، فارم 45 47 والی گفتگو کو بھی 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی چھوڑ دیں، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں یہ گفتگو سیاسی، اس کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی ویل، عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. اور اگر وہ ہوگا، آپ یقین کریں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، گروتھ بھی آئے گا. کیونکہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی اور یہ امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں اور ٹیکس کلیکشن میں امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں، میں اس میں صرف آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی شخص نیک دلی سے اپنے یہ فگرز کے گورکھ دھندے کو، جن کو ہم 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں، جب ان کو ان کے فلسفے میں دیکھے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ سسٹینیبل چیزیں تب ہوں گی جب ان کے بیک پہ جینوئنلی سسٹینیبل سٹیبلٹی آئے گی. تب تک یہ نہیں ہو سکے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.